السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 804، سورۃ الحج، آیت 61 تا 64، پارہ نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو حق ہے، اور کہ اس کے سوا وہ جسے بھی پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور کہ اللہ ہی بے حد بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ نہایت باریک بین، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی یقیناً بڑا بے پرواہ تمام تعریفوں والا ہے۔ ذالک، یہ بِأَنَّ، اس لیے کہ بے شک اللہ یولج داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، فی النہار دن میں، ویولج اور داخل کرتا ہے، النہار دن کو، فی اللیل رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، سمیع خوب سننے والا، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ذالک، یہ بِأَنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ بے شک اللہ ہوا وہی، الحق حق ہے، وَأَنَّ، اور بے شک ما جس کو، یدعون وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، ہوا وہ، الباطل باطل ہے، وَأَنَّ، اور بے شک اللہ ہوا وہی ہے، العلی بلند تر، الکبیر بہت بڑا۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہی نے، انزل نازل کیا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فتصبح پھر ہو جاتی ہے، الارض زمین، مخضرہ سرسبز، ان اللہ بلا شبہ اللہ، لطیف نہایت باریک بین، خبیر بہت باخبر ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لہو البتہ وہی، الغنی بہت بے پرواہ، الحمید نہایت قابل تعریف ہے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ الحج کی یہ آیات بینات اللہ وحدہ لا شریک، اللہ معبود برحق،
اللہ رب الرحمن نے ان آیات بینات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ ہاں جی، رات آ جاتی ہے اور پھر دن آ جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ رات کو دن میں داخل کرنے والا اور دن کو رات میں داخل کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ جب اللہ اتنی عظیم طاقتوں اور قدرتوں والا ہے تو اس پروردگار کے لیے مظلوم اور ناتواں کی مدد کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے لیے ہاں جی کسی مظلوم اور کمزور اور ناتواں کی مدد کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، کہ وہ ذات ہے ہی علی کل شیء قدیر۔ وہ رب اتنا طاقتور ہے، اتنی عظیم قوتوں والا ہے، اتنی لازوال طاقتوں کا مالک ہے کہ رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، وہ رب اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ تو مظلوم کو ظالم پر غلبہ عطا کرنا، مظلوم کو ظالم کے اوپر غلبہ عطا کرنا، یہ اس پروردگار کے لیے، اس رب العالمین کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہاں مظلوموں کو تسلی ہے اور ظالموں کو تنبیہ ہے، ہاں جی، کہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ رات ہمیشہ نہیں رہتی، رات ہمیشہ نہیں رہتی، دن نکل آتا ہے۔ ظلم اور بربریت اور بے انصافی ہمیشہ نہیں رہتی، انصاف آ جاتا ہے۔ اور اللہ پروردگار وہ سمیع ہے، ہاں جی، بہت سننے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور یہ صفت کسی اور کے اندر موجود نہیں ہے۔ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ مخلوق کا یا انسان کا سننا ایک حد تک ہے، ہمارے سننے اور دیکھنے کی ایک محدود حد ہے، اس سے آگے نہ بندہ سن سکتا ہے نہ اس سے آگے بندہ دیکھ سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اللہ نے جو انسان کو قوت اور توانائی عطا کی، دور کی چیز دیکھنے کے لیے انسان دوربین کا استعمال کر لیتا ہے، باریک چیز دیکھنے کے لیے انسان خوردبین کا استعمال کر لیتا ہے۔ اسی طرح دور کی چیز کے دیکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں، یا دور نزدیک کی بات کو سننے کے لیے انسان کچھ وسائل اختیار کر لیتا ہے، تو ان وسائل کا پروردگار بھی اللہ ہے، ہاں جی، وہ چیز بھی انسان کی اپنی ملکیت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب الرحمن بغیر کسی اسباب کے خوب سننے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ تو جب وہ رب خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، وہ سب کی سنتا بھی ہے، وہ سب کو دیکھ بھی رہا ہے۔ ظالم کا ظلم اس کے سامنے ہے، مظلوم کی مظلومیت بھی اس کے سامنے ہے۔ تو وہ بادشاہ عظیم، وہ بادشاہ عظیم، وہ کیسے پھر ظلم کو برداشت کرے گا؟ اس لیے وہ پروردگار ہاں جی مظلوم کی مدد کرتا ہے اور مظلوموں کو ظالموں پر فتح اور کامیابی اور کامرانی اور غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو حق ہے، ہاں جی، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ اکیلا ہے، اور وہی اللہ سچا حقیقی معبود ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ باطل مطلب وہ معبود نہیں ہیں، وہ وحدہ لا شریک نہیں ہیں۔ اب اللہ کے سوا چاہے کوئی ود کو پکارے، سوا یغوث یعوق نصر کو پکارے،
کوئی اللہ کو چھوڑ کر لات منات اور عزا کو پکارے، ہاں جی، کوئی اللہ کو چھوڑ کر حضرت عزیر علیہ السلام کو پکارے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارے، اللہ کو چھوڑ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے اور کہے کہ بھر دو جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اللہ کے سوا یہ جسے بھی پکارتے ہیں، وہ پتھر کو پکاریں، وہ مورتی کو پکاریں، وہ پتھر اور لکڑی کے بت کو پکاریں، ہاں جی، وہ اللہ کو چھوڑ کر درختوں کی پوجا کریں، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کریں، وہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کریں، من دون ہی میں سارے ہی آ گئے، نبی رسول علی ولی امام پیر فقیر، وہ اللہ کو چھوڑ کر چاہے باب حجویری کو پکاریں، وہ اللہ کو چھوڑ کر جناب حضرت پیر عبد القادر رحمت اللہ علیہ کو پکاریں، وہ جس کو بھی پکاریں یہ سب اللہ کے سوا ہیں۔ تو جو بھی اللہ کے سوا ہے وہ باطل ہے، وہ معبود نہیں ہے، ہاں جی، وہ وحدہ لا شریک نہیں ہے۔ سچا سچا رب وہ اللہ ہی ہے جو حق ہے، جو معبود برحق ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس اللہ رب رحمان کے سوائے جس کو بھی پکارتے ہیں وہ سب کا سب باطل ہے، مطلب وہ اللہ نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے، وہ معبود برحق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک نہیں ہے۔ جب وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان کے سننے کی ایک حد ہے، ان کے دیکھنے کی بھی ایک حد ہے، ان کی مدد کرنے کی بھی ایک حد ہے، اور اللہ رب رحمان وہ خوب سننے والا ہے، وہ خوب دیکھنے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ سننا تو دیکھنا بعد میں ہے نا، کوئی اپنی زبان بھی نہ ہلائے، کوئی اپنی زبان بھی نہ ہلائے، کوئی اپنی آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکالے، دل میں اللہ کو مدد کے لیے پکارے، سبحان اللہ۔ وہ ذات علیم بذات الصدور ہے، بلکہ صرف تصورات کے اندر اللہ کو پکارے، وہ ذات نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، بندے کے رگی جان سے بھی زیادہ قریب، ہاں جی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہم سے، ہمارے اپنے آپ سے زیادہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے۔ حالانکہ وہ ذات عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو جن کو اللہ کے سوا یہ ظالم مشرک کافر پکارتے ہیں، ہاں جی، وہ زندہ تھے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی ایک متعین حد تھی، اب جب وہ فوت ہو گئے، اگر پیغمبروں رسولوں کے علاوہ ہیں تو مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، اور اگر نبی رسول ہیں تو ان کے جسموں کو مٹی نے نہیں کھایا، مگر نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ مشکل کشا ہیں، نہ وہ حاجت روا ہیں، نہ وہ بندہ پرور ہیں، نہ وہ غریب نواز ہیں، نہ وہ لجپال ہے۔ یہ سب کچھ کون ہے؟ وہ ہے جو خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، وہ ایک اللہ ہے، اور وہی اللہ ہی ہے کہ جو حق ہے، باقی سب باطل ہیں۔ اور وہ پروردگار، وہ اللہ بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی بڑا ہے، ہاں جی، مدد کون کر سکتا ہے؟ جو سب سے اوپر ہو، سب سے بلند ہو، اور اللہ کتنا بلند ہے، یہ اس زمین کے اوپر نظر آنے والا آسمان، اس آسمان کے پیچھے مزید موجود 6 آسمان، ان آسمانوں کے اوپر پتہ نامعلوم کہیں جا کر عرش ہے، عرش پر کرسی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اور رحمان اپنی کرسی پر، اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اس کا استواء ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ تو یہ 7 آسمان ہم سے اتنے دور، پھر اس سے اوپر نامعلوم کہاں پر عرش ہے، یعنی کتنی بلندی پر، عرش پر کرسی ہے، اور پروردگار اپنے عرش پر مستوی ہے،
جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ جی تو سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا تو وہی مدد کر سکتا ہے، وہی مدد کے لائق ہے۔ دنیا کے بادشاہ اگر ہم دیکھیں، دنیا کے بادشاہوں پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو بادشاہ کا ایک دربار ہوتا ہے، اس دربار میں بادشاہ کے وزیر اور مشیر موجود ہوتے ہیں جی، اور اس دربار کے اندر ایک بہت بڑا بلند و بالا اونچا تخت ہوتا ہے، اس تخت پہ ایک کرسی اور صوفہ ہوتا ہے، اور اس صوفے اور کرسی پر بادشاہ سلامت برجمان ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس تخت اور کرسی پر بادشاہ سلامت براجمان ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو سب سے اوپر کون ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ بادشاہ حقیقی ہے، وہی ساری کائنات کا بادشاہ ہے، خالق کے مالک ہے۔ تو پروردگار کتنا سب سے بڑا بلند، سب سے بڑا ہو جی، تو عرضی کس کے سامنے پیش کی جاتی ہے؟ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے سامنے سوالی سوال کرتا ہے جی، بادشاہ کے سامنے سوالی اپنا سوال رکھتا ہے۔ کوئی منگتے اور فقیر سے گلی میں بیٹھے ہوئے مٹی میں مٹی ہوئے سے کوئی نہیں مانگا کرتا۔ تو اللہ جو کہ اللہ سب سے بلند ہے اور بہت بڑا ہے، تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ پوجا کس کی کرنی ہے؟ اس حقیقی بادشاہ کی، اس وحدہ لا شریک، اس معبود برحق کی۔ پھر فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علم ترا بمانا ہے علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں جانا؟ کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں جانا کہ اللہ ہی نے تو آسمان سے کچھ پانی اتارا جی، تھوڑی سی بارش برستی ہے اور اس بارش سے مردہ زمین اور اس مردے زمین میں موجود مردہ بیج، مردے زمین کے اندر زمین مردہ ہے، اندر بیج بھی مردہ موجود ہے، اللہ نے تھوڑی سی بارش برسا دی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بارش نہیں پڑتی، ہاں صرف پھوار سی پڑ جاتی ہے جی، کچھ قطرات سے بارش کے گرتے ہیں، پھوار سی شبنم پڑ جاتی ہے، تھوڑی سی بارش، تھوڑی سی شبنم، وہ مردہ زمین، اس مردہ زمین کے اندر موجود مردہ بیج، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ تھوڑی بارش پڑی، تھوڑی شبنم پڑی، آپ کی زمین ہفتوں مہینوں کے لیے سرسبز و شاداب ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس پروردگار کا یہ کمال ہے، جس پروردگار کی یہ قدرت ہے کہ جو زمین مردہ پڑی تھی اور زمین میں موجود بیج بھی مردہ پڑا تھا جی، زمین بھی مردہ، بیج بھی مردہ، مگر تھوڑا سا پانی پڑنے پر زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، دیکھنے والے کی آنکھیں دیکھ کر ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ جب وہ فصل اور سبزے کو کاٹتا ہے تو اس کے لیے فائدہ ہی فائدے، نہیں تو دیکھتے ہی سرسبز و شاداب علاقے کو جی، ہری بھری زمین کو، کھیت کھلیان کو دیکھ کر کاشتکار، محنت کرنے والے زمیندار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی سائنس کہتی ہے کہ جب بندہ صبح صبح سبزے پر ننگے پیر چلے تو فائدہ ہوتا ہے، اور جب بندہ سبزے کو دیکھے تو بھی آنکھوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ مردہ زمین اور مردہ بیج، تھوڑے سے پانی سے اللہ نے اسے زندہ کیا، وہی اللہ ہی ہے جو حق ہے، وہی پروردگار جو سچا اور حقیقی معبود ہے۔ تو جس طرح تھوڑے سے پانی سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اللہ کی وحی سے مردہ ضمیر زندہ ہو جاتے ہیں، ضمیر، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے کافر گزرے، پیغمبروں پر انہوں نے بہت کچھ ظلم و ستم کیا،
خود ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت ہم دیکھ لیں، بڑے بڑے نامی گرامی کافر، یہاں تک کہ پیغمبر کے قتل کا ارادہ کرنے والے، مگر جیسے اللہ کا قرآن سنا ان کا مردہ دل جاگ پڑا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ ہاں جی، پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ مار دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں، مگر یہ کیا، اللہ کا قرآن سنتے ہی کایا پلٹ گئی۔ جو مارنا چاہتے تھے وہ قرآن سن کر پیغمبر کے پاسبان بن گئے، پیغمبر کے محافظ بن گئے۔ آؤ آؤ، اب جس نے بیویاں بیوہ کرانی ہیں، آؤ جس نے اب بچے یتیم کرنے ہیں، جی کروانے ہیں، وہ آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے۔ محمد کے پروانے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تن من دھن محمد پر قربان کرنے والے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جو پروردگار مردہ زمین اور مردہ بیج کو تھوڑے سے پانی سے زندہ کر دیتا ہے، اسی پروردگار نے کل جب قیامت قائم ہوگی، قیامت واقع ہوگی، اللہ نے مردوں کو زندہ کر دینا ہے۔ ہاں جی، بیج تو پہلے ہی مردہ تھا نا، زمین تو پہلے ہی مردہ تھی، یہ تو پھر بھی پہلے زندہ تھا۔ تو جب قیامت قائم ہوگی اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اور میدان حشر کی طرف حشر ہوگا، جمع ہونا ہوگا، اور وہ یوم الحساب، حساب کا دن ہوگا۔ ہاں جی، وہ پروردگار نہایت باریک بین، ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہ رب، اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں وہ بھی موجود ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم اور اللہ کی نظر سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم اور اللہ کی نظر سے باہر نہیں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ وہ پروردگار نہایت باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ انسان کے دیکھنے کی ایک حد ہے، مخلوق کے دیکھنے کی ایک حد ہے۔ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو خوردبین اور دوربین سے بھی نظر نہیں آئیں گی، ہاں جی، لیکن پروردگار ان کو بھی دیکھنے والا ہے، اور پروردگار نہایت باریک بین، ہر چیز سے باخبر ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی خبر، اللہ کے علم سے باہر ہو۔ اتنی بڑی کائنات اور ذرے ذرے کا دیکھنے والا، ذرے ذرے سے باخبر، تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی پروردگار ہی کی ہونی چاہیے۔ اور یہ کہ وہ آسمانوں اور زمین میں سب چیزوں کا مالک ہے، پوری کائنات کا وہ اکیلا خالق اور مالک ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور بذات خود یہ آسمان اور زمین یہ کس کے ہیں؟ یہ اسی پروردگار کے ہیں۔ تو جب اسی کے ہیں تو مانگنا کسی اور سے کیوں؟ جب سارا کچھ اللہ ہی کا ہے تو مانگنا کس سے ہے؟ اسی پروردگار سے ہی مانگنا ہے نا۔ جس کا جو ہے نہیں اس سے وہ مانگنا فضول کا مانگنا ہے۔ جو جس کی چیز ہے اسی سے مانگی جائے۔ جب سب چیز کا مالک اللہ ہے تو مردوں سے، پتھروں سے، پیغمبروں سے، نبیوں سے، علیوں سے، ولیوں سے، پیروں سے، فقیروں سے، ملنگوں سے کیوں مانگنا؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ ہی سے مانگو، وہی مالک عطا کرے گا۔ باقی تو خود منگتے ہیں، باقی تو خود منگتے ہیں، فقیر ہیں۔ تو جس کا جو کچھ ہے اسی سے مانگا جائے۔ جو اس کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے، آپ اسے جاہل کہیں، مشرک کہیں، کافر کہیں، بے وقوف اور چول کہیں۔ جب سب اللہ کا ہے تو مانگو بھی اللہ وحدہ لا شریک سے، اور بلا شبہ اللہ ہی یقیناً بڑا بے پرواہ
اور تمام تعریفوں والا ہے۔ ہاں جی، اگر کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اللہ سے کوئی نہیں مانگے گا تو اللہ تو بے پرواہ ہے۔ جو مانگے گا پروردگار سے، جو پروردگار ہی کی پوجا کرے گا، جو اللہ ہی کی پوجا کرے گا، جو رحمان اور رحیم ہی کو پوجے گا، اپنا فائدہ کرے گا۔ اگر اللہ کی عبادت سے جی چرائے گا، شیطان کو پوجے گا، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ وہ ذات بے پرواہ ذات ہے۔ ہاں جی، اور وہ تمام تعریفوں والا ہے۔ تم اس کی تعریف کرو نہ کرو وہ تب بھی تعریفوں والا ہے۔ ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہے، جس کو درخت اور پہاڑ سجدہ کریں، جسے درخت اور پہاڑ سجدہ کریں، تم نماز پڑھو نہ پڑھو، اللہ تو تمام تعریفوں والا ہے، اور وہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے۔ ہاں جی، وہ رب العالمین، وہ پروردگار کسی کی تعریف کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی کرے گا تو اپنا ہی بھلا کرے گا، جو نہیں کرے گا تو پروردگار جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، وہ تمام تعریفوں والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔